بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ جانتے ہیں کہ لندن اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت جڑی ہوئی ہے. لندن میں کوئی اگر ہمارے سیاستدان اکٹھ ہو تو اسے ہم لندن پلان کا نام دیتے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے مقدمات اب برطانوی عدالتوں میں بھی جانے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اس کے اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہوتے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے متعلق کچھ رپورٹس جو ہیں وہ وہاں کے ڈیلی میل جو وہاں کا ایک معتبر اخبار ہے اس نے شائع کی تھی. اور جناب شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا تھا یہ سب بکواس ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. اور پھر کافی عرصہ تو انہوں نے عدالت سے رجوع نہ کیا، لیکن پھر بالآخر انہوں نے جا کے عدالت میں وہاں پہ کیس کر دیا اور کہا کہ یہ ڈیلی میل نے میرے خلاف بے بنیاد پراپوگنڈا کیا ہے. اور ابتدائی طور پہ ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے آدھا کیس جو ہے وہ جیت لیا ہے، پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف چل نکلا ہے. اور ناظرین، تازہ ترین جو صورتحال ہے، کل یہاں پہ تو 9 نومبر کی چھٹی تھی، علامہ اقبال ڈے منایا گیا. حالانکہ علامہ اقبال ڈے پہ یہاں بھی چھٹی ختم کر دی گئی تھی، لیکن کل اچانک پرسوں کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر علامہ اقبال ڈے کا اعلان کیا گیا. لیکن برطانیہ میں تو علامہ اقبال ڈے نہیں تھا، وہاں پہ کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس میتھیو نیکلن نے اس کیس کی سماعت کی اور وہاں پہ یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی جناب شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے، جو کہ مہنگے ترین وکلا ہیں. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم چونکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے، ہمارے جو موکل ہیں جناب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، مصروف ہیں، اس لیے اس کیس کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے. جناب شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ اس عدالت کا جو فیصلہ ہے پاکستان کے سیاسی حالات پہ بڑا اثر انداز ہوگا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اور اس سے پہلے بھی مختلف طریقوں سے جب یہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس وقت بھی ان کے وکلا کا یہی کہنا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو طول دیتے چلے آ رہے تھے، چونکہ اگر برطانوی عدالت اس وقت ایسا کوئی فیصلہ دے دیتی تو یقینی طور پر پاکستان کے عدالتی نظام پہ بھی اس کا اثر پڑتا. لیکن ناظرین آپ دیکھیے کہ میاں شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران جو ہیں ان کو تو اسلام آباد کیا بلکہ پورے پاکستان کے عدالتی نظام سے کلین چٹ مل چکی ہے. لیکن اب وہ پھنس گئے ہیں بری طریقے سے ڈیلی میل والے کیس میں، چونکہ وہاں پہ جو ججز ہیں، جو جج اس کیس کو سن رہے ہیں جسٹس میتھیو نیکلن، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے برطانیہ کے تمام ججز ہی ان کو اپروچ کرنا یا تاخیری حربے کرنا وہاں پہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی جناب شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے کہ چونکہ ہمارا کلائنٹ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی گوناگوں مصروفیات ہیں، لہٰذا معاملے کو لٹکایا جائے. لیکن عدالت نے کل یہ حکم امتناعی کی جو درخواست تھی شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے اس کو رد کر دیا اور اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں ناظرین بتایا جاتا ہے تقریباً 80 کے قریب ایسے نکات ہیں جو سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں. اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے وکلا کو کہا گیا ہے کہ اگلی تاریخ 13 دسمبر ہوگی اور 13 دسمبر پہ ہر سوال کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا. ناظرین، عدالتی جو نظام ہے برطانیہ کا اس کے مطابق اب 13 دسمبر کو یہ طے کیا جائے گا کہ اس کیس کو آگے کیسے چلانا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل بھی جب عدالت کے سامنے یہ نکتہ رکھا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا معاملے کو آگے لے جایا جائے، جس پہ عدالت نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ عدالت کے سامنے کوئی وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو برابر ہے. تو یہ برطانوی نظام میں ہی ہو سکتا ہے. ناظرین، ہمارے ہاں تو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اگر عدالتوں میں چلا جائے تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری عدالتیں، کہ ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور عدالتوں میں پیش ہوئے. لیکن برطانوی نظام عدالت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک پرائم منسٹر بھی اگر عدالت میں آئے اور ایک عام آدمی بھی آئے، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں. تو ناظرین 13 دسمبر کو یہ معاملہ جب عدالت میں یہ طے ہو جائے گا کہ اس کیس کو آگے کیسے چلانا ہے، تو آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور پھر ڈیلی میل نے جو اپنا ڈیفنس عدالت میں جمع کروایا ہے، جو ثبوت عدالت میں جمع کروائے ہیں، اس پہ بحث ہوگی. جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ ڈیلی میل کی طرف سے جو رپورٹ شائع کی گئی تھی ان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور ناظرین جو ابتدائی معلومات آئی ہیں اس کے مطابق جو ڈیفنس جمع کروایا گیا ہے اس میں پیج 7 سے 8 پہ وہ ساری تفصیلات ہیں
جس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ سے بھیجنے والا کون شخص تھا، اکاؤنٹ نمبر کیا تھے، کس بینک کے اکاؤنٹ نمبر استعمال کیے گئے، اور پاکستان میں وہ کون خوش نصیب تھا جو یہ پیسے وصول کر رہا تھا۔ لہٰذا میاں شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران کے لیے بڑی یہ کٹھن صورتحال ہے، اور یہ وہی صورتحال ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلن وچ گنا، کیونکہ پاکستان کے عدالتی نظام سے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے طاقتور لوگ نکل ہی جاتے ہیں، کبھی تاخیری حربوں کے ذریعے، کبھی کسی جج کی ویڈیو لیک کر کے، کبھی آڈیو لیک کر کے ہمارے جو معزز طاقتور لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، لیکن برطانوی نظام عدالت سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ جسٹس میتھیو نکلن کے ساتھ ناصر بٹ صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جا کے دو پیگ لگائیں اور ان کی ویڈیو بنا لیں اور ان کا بیان لے لیں، لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اب 13 دسمبر چونکہ سر پہ ہے۔ ناظرین، اس سے بھی بڑی خبر آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں کہ خبر یہ بھی ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا گزشتہ روز سماعت کے موقع پہ، چونکہ آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا 9 نومبر کو جو کارروائی ہوئی اس کے جو عدالتی اخراجات ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کو ادا کرنے پڑیں گے، اور ان کی مالیت جو ہے تقریباً 40-50 ہزار پاؤنڈ بتائی جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے جناب شہباز شریف کے وکلا نے ان کو جرمانہ بھی کروا دیا، اگرچہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت میں برطانیہ میں موجود ہیں، لیکن ان کے وکلا کا کہنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہیں تو وہ مصروف، انہیں اپنے بھائی جو ہیں میاں نواز شریف ان سے آرمی چیف کی تقرری پہ مشورہ کرنا ہے، ان کو مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، ان کو اتحادی جماعتوں کے جو تحفظات خدشات ہیں اس پہ مشورہ کرنا ہے، پھر لانگ مارچ کا جو طوفان آیا ہے اس پہ مشورہ کرنا ہے، پھر عمران خان صاحب جو مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کس نے حملہ کروایا، اس پہ بھی انہوں نے اپنے بھائی سے مشاورت کرنی ہے، پھر عمران خان نے جو انتخابات کے لیے دباؤ بڑھایا ہوا ہے اس پہ مشورہ کرنا ہے، اور پھر ٹویٹر پہ اتنی زیادہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو 7 دن دیے گئے ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے آئندہ عام انتخابات کی طرف کیسے جانا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی اپنے بھائی سے مشورہ کرنا ہے کہ زرداری صاحب جو ہی پیچھے ہٹیں گے تو الیکشن کا بگل جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ لہٰذا اتنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کے عدالت میں پیش ہونا یقینی طور پہ ایک بڑا مشکل کام تھا، اور وہ یہی ان کے وکلا کا موقف تھا، لیکن وہ ادھر تو نہیں گئے، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی سیٹنگز جاری رہیں۔ 2 دنوں میں 2 بڑی ملاقاتیں ان کی میاں نواز شریف سے ہوئیں، لیکن عدالت نے ان کو 40-50 ہزار کے قریب پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ کر دیا ہے، اور یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں جناب شہباز شریف پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو جرمانہ سمجھے پوری قوم کو جرمانہ ہے۔ اور ناظرین، اب کل 9 نومبر کے اپنے عدالتی حکم میں عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر تک اگر آپ نے اپنا تفصیلی جواب جمع نہ کروایا تو پھر عدالت یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کا دعویٰ خارج کر دے گی اور ڈیلی میل کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ڈیلی میل اگر یہ مقدمہ جیت جاتا ہے تو شہباز شریف کو بھاری رقم ادا کرنا پڑے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بھاری رقم سے زیادہ وہ بھاری قیمت ہے جو سیاسی طور پہ ان کو ادا کرنا پڑے گی اگر ڈیلی میل یہ مقدمہ جیت گیا، چونکہ اب تک کا جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اب تک کے ان کے وکلا کا جو موقف تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچنا چاہتے تھے تاکہ معاملہ جو ہے التوا میں پڑا رہے، لیکن عدالت نے 2 ٹوک سے یہ حکم سنا دیا اور تقریباً 1 ماہ کا ان کو وقت دیا ہے۔ اب 1 ماہ میں شہباز شریف کے جو وکلا ہیں ان کو جواب تیار کرنا ہے، اور پھر اس مقدمے کو انہیں لڑنا ہی ہے۔ اب تاخیر کسی صورت نہیں ہو سکتی، چونکہ عدالت کا حکم ہے کہ اگر وہ تفصیلی جواب نہیں دیں گے تو عدالت اپنا حکم سنا دے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین صورتحال۔ شہباز شریف کو تھوڑا سا جرمانہ ہو گیا، پہلے راؤنڈ کا جرمانہ ہو گیا ہمارے وزیر اعظم کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کو عدالت مزید آگے کیا کارروائی کرتی ہے، اور شہباز شریف کے وکلا جو ہیں کیا دلیل لے کے عدالت میں جاتے ہیں۔ بڑا اہم ہوگا، دسمبر جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور اس سے پہلے اگر عام انتخابات کی طرف قوم چلی جاتی ہے تو یہ بھی شہباز شریف کے لیے بڑا اہم ہوگا، چونکہ اس سے پہلے ان کے وکلا جو ہیں یہ بھی عدالتوں میں کہتے رہے ہیں اور یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ عدالت جو فیصلہ دے گی اس کے پاکستان کے سیاسی حالات پہ بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ اگر یہ جرمانہ جو ابھی ہوا ہے حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ چند روز میں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھرپور طریقے سے یہ ڈیلی میل والے کیس کا ذکر ہوگا، اور پھر جب یہ کیس جب یہ کیس جو ہے بالکل ہی شہباز شریف کے خلاف چلا گیا اور ڈیلی میل نے یہ مقدمہ جیت لیا، تو عمران خان تو میرا خیال ہے کہ ہر جلسے میں ڈیلی میل کا یہ
کیس جو ہے اس کا ذکر کریں گے اور شہباز شریف کی سیاست کے لیے کافی خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔